ناجش ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت امانت اہل سنت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید باپو غلام حسین صاحب قبلہ، معزز سامعین، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم مراد مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار حضور شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، ایسا خوشبودار میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، ایسا خوشبودار کہ جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جدھر سے گزرے ہیں وہ راستہ مہکتا ہے، جب ان کا نام لو حرف دعا مہکتا ہے، اور میرے نبی وہاں پہنچے، گزر گئی صدیاں مگر آج بھی وہ غار ہیرا مہکتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری خوشبختی ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے شہزادہ غوث اعظم جلوہ فرما ہے۔ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ جس محفل کے اندر عالم با عمل آتا ہے وہ محفل کامیاب ہوتی ہے، اور جس محفل کے اندر آل رسول تشریف لے کر کے آ جائے وہ محفل صرف کامیاب ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا سامنیا دھمکیاں کیا دیتا ہے، نام اصغر ہے میرا، ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پر درے خیبر جو نچا دیتا ہے، اور ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کر، خیر میں نے نام تو حضرت کا ماشاءاللہ کئی بار سنا تھا، لیکن
فیس ٹو فیس میں نے دوسری مرتبہ حضرت کو دیکھا ہے. اس سے پہلے چند سیکنڈوں کے لیے میں نے صرف جودھ پور کی سرزمین پر دیکھا تھا اور اس کے بعد آج مبارک چہرے کی زیارت ہوئی. جب چہرے پر نظر پڑتی ہے تو امام اہل سنت کا وہ مبارک مصرع جہنوں میں گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کسی کو کہلوانا نہیں پڑتا، خود بخود دل سے آواز نکلتی ہے کہ جب شہزادوں کی نورانیت کا عالم ہے تو غوث اعظم کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا، اور آمینہ کے لال کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر حاضر ہوا، حالانکہ میری یہ بساط کہاں، میری یہ اوقات کہاں کہ ایسی جگہ آ کر کے خطاب کیا جائے اور کچھ بولا جائے. اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر خطبہ تیار کیے جاتے ہیں اور ایسی ایسی ہستیاں ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہے کہ جن کے ایک ایک جملوں کے اوپر پوری پوری تقریریں تیار ہو جایا کرتی ہے. لیکن خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا لبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. 108 علوم و فنون پر مہارت رکھنے والا اور 1500 کے قریب قوم کو کتابیں عطا کرنے والا، کنز ایمان دینے والا، فتاوی رضویہ جیسی عظیم کتاب عطا کرنے والا، وقت کا مجدد کہتا ہے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی میں جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا ہر پیغمبر شان والا ہے، اللہ کا ہر نبی عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کم و بیش 1,24,000 کو اس دنیا میں بھیجا. کبھی حضرت آدم صفی اللہ کو بھیجا، کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا، کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھیجا. اللہ کا ہر نبی آیا، قوم کو دین کی دعوت دی، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو معبودان باطلوں کے دروں سے ہٹا کر کے بارگاہ خدا کے اندر لا کر کے ان کو جھکایا. یہ اللہ کا ہر پیغمبر آ کر کے کام کرتا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا. المختصر سب کے آخر میں نبیوں کے خاتم بن کر کے ہمارے اور آپ کے نبی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. کس شان سے آئے ہیں میرے آقا. آپ نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے علماء سے سنا ہوگا، لیکن میں اپنے امام کی زبان میں صرف اتنا کہہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. اس شان سے آیا آمینہ کا لال کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. نالیوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. نبیوں کے خاتم بن کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جس وقت آمینہ کا لال آیا رب کے قرآن نے اعلان کر دیا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد عربی تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہاں اگر محبت کے انداز میں کہا جائے اب ان کے بعد کوئی چاند کو تو ٹکڑے کرنے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی سورج کو پلٹانے والا نہیں آئے گا، اب ان کے بعد کوئی ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والا نہیں آئے گا۔ شیطان خوشیاں منانے لگا، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے مزے کرنے لگا۔ اب تک تو نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، کبھی آدم صفی اللہ آئے، کبھی موسیٰ کلیم اللہ آئے، کبھی ابراہیم خلیل اللہ آئے، لیکن اب نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب میں اس نبی کے امتیوں کو جدھر جاؤں گا ادھر لے کر کے جاؤں گا، کبھی جوؤں کے بازاروں میں لے جاؤں گا، کبھی شراب خانوں میں لے جاؤں گا، کبھی عیاشیوں کے اڈوں پر لے جاؤں گا، جس طریقے سے چاہوں گا اس طریقے سے گناہ کرواؤں گا۔ جس وقت شیطان خوشیاں منا رہا تھا، رحمت خدا بندی نے ارشاد فرمایا ملعون خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اب تک نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن اب ہم نبی کی جگہ کبھی علی کو بھیجیں گے اور کبھی نبی کا پردو بنا کر کے ولی کو بھیجیں گے، کبھی بغداد کی دھرتی پر عبد القادر آئے گا، کبھی محلہ کی دھرتی پر معین الدین غریب نواز آئے گا، کبھی ناگور کا تاجدار بن کر کے حمید الدین آئے گا، کبھی کا تاجدار بن کر کے قطب الدین بختیار کاکی آئے گا، اور ہاں کبھی سوجا کا تاجدار بن کر کے قطب عالم تشریف اب نبی تو نہیں آئے گا لیکن نبی کا پردو بن کر کے ولی تشریف لائے گا۔ ولیوں میں سے ایک ذات میرے غوث اعظم کی ہے، کیا شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنی تعریف کرواتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہے۔ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا بھانجا ہوں، فلاں کا ملنے والا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ موٹر سائیکل لے کر کے ہائی وے پر جا رہا تھا، ہیلمٹ نہ ہونے کی بنیاد پر پولیس والے نے اسے پکڑ لیا، تو اب کیا کہتا ہے؟ یہ تھوڑی کہتا ہے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، بلکہ کہتا ہے فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا بھانجا ہوں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان اپنا تعارف کرواتا ہے اپنے خاندان والوں کے بارے میں بتا کر۔ لیکن آؤ نا ذرا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے، کون ہے میرے غوث اعظم، کس خاندان سے تعلق ہے ان کا، ان کے بابا کون ہے، ان کے نانا کون ہے، ان کے دادا کون ہے، آخر کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں میرے غوث اعظم۔ محبتوں سے سنیے گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ الحمدللہ نبی کی ہر بیٹی عزت و شان والی ہے۔ ان 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی اور بڑی لاڈلی شہزادی جن کا نام خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا، وہ سیدہ فاطمہ زہرا جن کی عظمتوں کا شان، جن کی عظمتوں شان کا عالم یہ ہے کہ میدان محشر میں جبکہ نبیین موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے، شہداء صالحین موجود ہوں گے، ایسے عالم میں جب سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزرے گی ندا آئے گی محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ سب نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن فاطمہ اس ذات کا عالم ہے کہ جب جب فاطمہ نبی کی بارگاہ میں آتی ہے تو میرے مصطفیٰ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نے فرمایا۔ کون ہے مولا علی؟ کون ہے مولا علی؟ مولا علی اس ذات کا نام ہے من کنت مولا فہذا علی مولا،
نبی فرماتے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ وہ مولا علی ہمیں پیدا کیا جس نے ہم اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں اور مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، اور نکاح بھی ہوا تو ذرا کیسے ہوا؟ نکاح آج ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کا کرتے ہیں، لیکن قربان نہ جائیں اس نکاح پر نبی کی بارگاہ میں بڑے بڑے دولت مند آئے، صدیق اکبر بھی آئے، اور بھی کئی سارے بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے ہمارا پیغام فاطمہ کے حوالے سے قبول کر لیا جائے، لیکن میرے نبی کا فرمان ابھی مجھے حکم خدا بندی کا انتظار ہے، حکم خدا بندی کا انتظار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا، چلو ہم چلیں علی کے پاس اور علی کو چل کر کے کہیں کہ تم جاؤ نا نبی کی بارگاہ میں فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے۔ جس وقت صدیق اکبر نے آ کر کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مولا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتا ہونا چاہیے شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن علی کے پاس پیسہ نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا علی وہ دنیا والے ہیں جہاں پر شادیوں کے لیے مال دیکھا جاتا ہے، وہ دنیا والے ہیں جہاں پر سونے چاندی کو دیکھا جاتا ہے، شادی سے پہلے ایکٹیوں کی مانگیں کی جاتی ہے، یہ مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ ہے، یہاں پر مال نہیں دیکھا جاتا، دل کی محبتوں کو دیکھا جاتا ہے، دل کی الفتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا فرماتے علی کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ نظریں جھکی ہوئی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ نا کیوں آئے ہو؟ مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ کوئی اور پوچھتا تو بتاتا کہ کیوں آیا ہو، لیکن جس نبی کی نگاہ سے رب کی ذات نہ چھپی ہو، اس نبی کی نگاہ سے علی کے دل کی بات بھلا کیسے چھپ سکتی ہے؟ آقا آپ جانتے ہیں کہ علی کیوں آیا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی بیٹی فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے آیا ہو۔ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سوجا شریف کی سرزمین پر رہنے والوں اور قرب و جوار سے آنے والوں، اس جملے کو دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا کہ جب جب آمینہ کا لال مسکراتا ہے تو اکیلا نہیں مسکراتا، پوری کائنات مسکرایا کرتی ہے، اور جب جب میرے مصطفیٰ مسکرائے ہیں اللہ نے لوگوں کے بیڑے پار فرمائے۔ نبی کے چہرے پر مسکراہٹ، جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوجا فاطمہ بنت ابن ابی طالب۔ علی تم تو اب آئے ہو، تم سے پہلے میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر کے کہہ کے گئے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح اپنے چچا ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ میں فرما دیا جائے۔ کتنی شان والا وہ نکاح ہوگا جو پہلے عرش پڑھتے ہوتا ہے، اس کے بعد فرش زمین پر متعین ہوتا ہے۔ المختصر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی کو ایک بیٹا ملا جن کا نام سید حسن مصنع ہے۔ سید حسن مصنع کو ایک بیٹا ملا جن کا نام سید عبداللہ محض ہے۔ سید عبداللہ محض کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید موسیٰ جون ہے۔ سید موسیٰ جون کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید موسیٰ ثانی ہے۔ سید موسیٰ ثانی کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید عبداللہ ثانی ہے۔ سید عبداللہ ثانی کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید داؤد ہے۔ سید داؤد کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید ابو بکر زکریا ہے۔ سید ابو بکر زکریا کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید یحییٰ زاہد ہے۔ سید یحییٰ زاہد کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام سید عبداللہ ہے، اور سید عبداللہ کو ایک شہزادہ ملا جن کا نام شیخ
ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، یہ حسنی شہزادہ ہے، مولا علی کی نشانی ہے۔ جس زمانے میں یہ حسنی شہزادہ اپنی زندگی گزارتا تھا، اسی زمانے میں حسینی شہزادہ بھی رہتا تھا، جنہیں کا نام عبداللہ سومئی ہے، اور اس حسینی شہزادے کی ایک بیٹی ہے جنہیں کا نام سجدوں کی ماں فاطمہ کے نام پر ام الخیر فاطمہ ہے۔ جب اس حسنی شہزادے شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا نکاح اس حسینی شہزادی ام الخیر فاطمہ کے ساتھ ہوتا ہے، تب جا کر کے عبد القادر کا جنم ہوتا ہے، جو تمہارا بھی غوث ہے، ہمارا بھی غوث ہے، اور سارے غوثوں کا ایسا غوث کہ سارے اقطاب جہاں کرتے کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، جشن غوث اعظم، جامعہ صدیقیہ، علماء اہل سنت۔ یہ میرے غوث کا خاندان، لگائے کوئی اندازہ؟ ہے کسی کے بابا میرے غوث کے بابا کے جیسے؟ ہے کسی کے نانا میرے غوث کے نانا کے جیسے؟ اس مبارک سلسلے کے ذریعے میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، اور قربان نہ جائیں یار، ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کا عالم یہ ہے۔ ولایت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جس پر کسی ولی کی نظر پڑ جائے تو اسے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے عبادت و ریاضت و مجاہدات کے بعد اسے ولی بنایا جاتا ہے۔ لیکن قربان نہ جائیں غوث اعظم کی عظمتوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث کو پیدائشی ولی بنایا ہے، پیدائشی ولی۔ اور ان کے مقام و مرتبے پر قربان نہ جائیں، آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پڑتو بن کر کے دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ کوئی آدم صفی اللہ کا پڑتو، کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا پڑتو، کوئی ابراہیم خلیل اللہ کا پڑتو، لیکن ہمارا اور تمہارا غوث عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑتو۔ یہی وجہ ہے، آپ مطالعہ کریں میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا، تو آپ کو پتہ چلے گا میرا نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، شجر و حجر کے لیے بھی، سب کے لیے میرا نبی رحمت بن کر کے آیا۔ یہ نبیوں میں میرے پیغمبر کی شان۔ اب آؤ ولیوں میں غوث اعظم کو دیکھیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیک وقت مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، جناتوں کا بھی پیر ہوں، اور فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ اور آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، سراپا معجزہ، سراپا معجزہ۔ اور پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو معجزے لے کر کے آئے، لیکن میرا نبی سر سے پاؤں تک مکمل معجزہ بن کر کے آیا۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل، سراپا معجزہ بن کر کے میرے آقا تشریف لائے۔ یہ نبیوں میں میرے نبی کی شان۔ اب آؤ ولیوں میں غوث اعظم کی شان دیکھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں اپنے پیغمبر کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا، اسی طرح ولیوں میں اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا، سراپا کرامت۔ غوث اعظم کے مریدین کہتے ہیں یہ شان تھی ہمارے پیر کی، وہ کروٹ بدلتے تھے، کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ بدلنے کے اندر کرامت ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آگے چلیے، جتنی کتابیں نبیوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے لکھی گئی، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے لکھی گئی، کسی اور نبی کی شان میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی۔ اب ولیوں میں غوث اعظم کی شان دیکھو،
جتنی کتابیں ولیوں میں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے حوالے سے لکھی گئی، کسی اور ولی کے حوالے سے نہیں لکھی گئی. تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، جن کے آنے سے پہلے. ہاں ایک چیز ہو، ربیع الاول کے مہینے میں ہم اور آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ نے وہ شان عطا فرمائی اپنے حبیب کو کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر ان کے آنے کی دھومیں لوگوں کے درمیان مچاتے ہیں، ان کے آنے کی بشارتیں لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے آنے کی خوشخبریاں لوگوں کو سناتے ہیں. اب ولیوں میں غوث اعظم کی شان دیکھو، وہ شان اللہ نے ولیوں میں غوث اعظم کو عطا فرمائی کہ جس طرح نبیوں میں نبی کے آنے سے پہلے ان کے آنے کا چرچا انبیاء کرتے ہیں، اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ان کے آنے سے پہلے ولی ان کا چرچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اویس قرنی ان کا ذکر کرتے ہیں، خواجہ حسن بصری ان کا ذکر کرتے ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر ایک آنے والا ایسا آئے گا جو بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے کہے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی کی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے. یہ شان میرے غوث کی ان کے آنے سے پہلے ولی بیان کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مبارک جبہ دے کر کے عاشق صادق سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ یہ جبہ لے جا کر کے میرے اویس کو دے دو اور کہہ دینا ہماری امت کے لیے دعا کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جبہ لے کر کے اویس قرنی کے پاس آئے خیر اور کہنے لگے نبی نے یہ پیغام بھیجا ہے جبہ رکھ لیا جائے اور نبی کی امت کے لیے دعا کی جائے. یہاں پر رک کر کے ایک بات میں یوں کہنا چاہوں گا دوستو، بڑا پیار ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، بڑا پیار ہے، بڑی محبتیں ہیں. اس دنیا کے اندر جتنی محبت ہماری ماں ہم سے نہیں کرتی اس سے کئی زیادہ پیار آمینہ کا لال ہم سے کرتا ہے. یار سیرت اٹھا کر کے پڑھے نا، مکے میں آقا ہے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا جائے، مدینے میں میرے مصطفیٰ ہے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا جائے، سفر میں آمینہ کا لال ہے، ہم گنہگاروں کو یاد کیا جائے. یار دنیا کا مزاج تو یہ ہے اگر کسی کو سرپنچ یا پارشد بنا دیا جاتا ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، سگے بھائیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سگے دوستوں سے تعلق توڑ لیتا ہے. لیکن رب نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا، وہ مرتبہ عطا کیا کہ ان سے پہلے نہ کسی کو ملا نہ قیامت تک کسی کو ملے گا. رب نے اپنے قرب میں بلایا، معراج عطا کروائی، لیکن وہاں پر پہنچنے کے بعد بھی جب رب نے فرمایا نا کہ محبوب مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، سوال کرو کس چیز کا سوال کرتے ہو، اس وقت بھی آمینہ کے لال نے دعا کی اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو بخش دے. پیدا ہو تو ہم گنہگاروں کو یاد کیا جائے، اس دنیا سے تشریف لے جائے تو صحابہ کا بیان ہے کہ نبی کے لبہائے ناز جنبش کر رہے تھے. ہم نے اپنے کانوں کو جب نبی کے مبارک لبوں کے قریب کیا آواز آ رہی تھی اللہم ربی حبلی امتی، اللہم ربی حبلی امتی. کتنا پیار کرتا ہے آمینہ کا لال ہم سے. آج اگر ہمارے سر میں درد ہو جب تک ماں کو نہ بتائیں ماں کو پتہ نہ چلے گا کہ بیٹے کا سر درد کر رہا ہے. ہاتھ پاؤں میں درد ہو جب تک ساتھ رہنے کی قسمیں کھانے والی بیوی کو نہ بتایا جائے اس وقت تک اسے پتہ نہ چلے گا کہ شوہر کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے. لیکن قربان نہ جائے آمینہ کے لال کی محبتوں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر فرماتے ہیں کہ امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا ہے امتی کو بعد میں پتہ چلتا ہے، پہلے مدینے گنبد خضرا کو مدینے میں پتہ چل جاتا ہے. کتنی محبتیں ہیں میرے آقا کو ہم سے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے آج ہمیں اس نبی سے کتنا پیار ہے، آج ہمیں اس نبی سے کتنی محبت ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹوٹ کر کے ہم مدینے والے سے پیار کریں. بڑی محبت کی ہے آقا نے ہم سے، اور محبت یہ ہے جو ہمارے بھائی دور دراز سے تشریف لائے ہیں
آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی کی جائے، اپنی زندگی سنت رسول علیہ السلام کے مطابق گزاری جائے، اپنے چہروں پر آقا کی عظیم سنت داڑھی کو سجایا جائے، اپنے گھروں کا ماحول اچھا بنایا جائے، اپنے گھر والوں کو دین کے حوالے سے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی جائے، ہم پیغمبر اسلام علیہ السلام کے فرمودات کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرے، علماء سے محبت کرے، ولیوں کے دامن سے وابستہ رہے، یہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی محبت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے کہا نبی کی امت کے لیے دعا کی جائے۔ اویس قرنی نے جھپا لیا، سر کو سجدے میں رکھا اور دعا کرنے لگے مولا میرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے۔ ارشاد ہوا ہم نے اتنی امت کو بخش دیا، پھر دعا کرتے ہیں مولا امت کی مغفرت فرما دے، پھر ارشاد ہوا ہم نے اتنی امت کو بخش دیا، پھر عرض کرتے مولا اور مغفرت فرما دے، پھر ارشاد ہوا ہم نے آدھی امت کو بخش دیا، آدھی امت کو بخش دیا، پھر دعا کرتے مولا اور مغفرت فرما دے۔ آواز آئی اویس ہم نے آدھی امت کو تمہاری دعا کے صدقے میں بخشا ہے اور آدھی امت کو عبد القادر جیلانی کی دعا کے صدقے میں بخشیں گے۔ اویس قرنی نے عرض کیا بار الہ یہ کون ہے عبد القادر، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی عبد القادر ہمارا بھی محبوب ہے اور ہمارے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ شان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت کئی چیزوں کا ظہور ہوا۔ سب سے پہلی چیز غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی کے خواب میں آمنہ کا لال تشریف لایا اور آقا ارشاد فرماتے ابو صالح تیرے گھر پر جو شہزادہ پیدا ہوا ہے کوئی معمولی شہزادہ نہیں، یہ تیرا بھی بیٹا ہے اور میرا بھی بیٹا ہے، اور جو شان نبیوں میں میری ہے تیرے شہزادے کی وہ شان ولیوں میں ہوگی۔ دوسری چیز جس کا ظہور ہوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیغمبر اسلام علیہ السلام کے شہزادے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گردن پر ایک قدم کا نشان تھا۔ وہ کس کے قدم کا نشان؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدم کا نشان۔ یہ میرے غوث اعظم کے کامل ولی ہونے کی دلیل تھا۔ اور یہ آخر نشان آیا کیسے؟ سلطان باہو رسالہ روحیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ شب معراج جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خدا میں تشریف لے جا رہے تھے تو نبی کی سواری تھا براق، ایک مقام وہ آیا براق پیچھے میرے آقا آگے، پھر نبی کی بارگاہ میں رفرف پیش کیا گیا، ایک مقام وہ بھی آیا کہ رفرف پیچھے میرے آقا آگے، سدرۃ المنتہا پر جا کر کے جبرائیل بھی عرض کرتے آقا اب میری رسائی یہی تک ہے، آگے آپ کو جانا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو حکم دیا کہ میری روح جائے اور اپنی گردن کو میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری روح گئی اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میری گردن پر سوار ہو کر کے لامکان کی سیر کریں، میری گردن پر سوار ہو کر کے۔ خیر نبی نے اپنا مبارک قدم رکھا، وقت ولادت جو یہ قدم کا نشان نظر آتا ہے کسی اور کے قدم کا نہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کا نشان ہے۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے بارگاہ خدا میں حاضر ہو کر کے عرضی لگائی بار الہ یہ کون ہے جس نے ہماری بارگاہ میں اپنے قدم کو پیش کیا؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تمہارا ہی شہزادہ ہوگا، ہمارا بھی محبوب ہے تمہارا بھی محبوب ہے۔ میرے نبی نے اس وقت ارشاد فرمایا عبد القادر تم نے ہمارے لیے اپنی گردن کو پیش کیا، ہم اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے، پوری کائنات پر ہمارا احسان ہے، تم نے ہمارے لیے اپنی گردن کو پیش کیا، وعدہ رہا قیامت تک آنے والا ہر ولی تیرے لیے اپنی گردن کو پیش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے میرے غوث نے فرمایا قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اس وقت بڑے بڑے ولیوں نے گردنوں کو جھکا دیا، کہنے لگے
کہ عبد القادر صرف گردن ہی پر نہیں، ہمارے سروں پر بھی آپ کا قدم ہے، ہماری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور آگے چلیے، شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100 بچے پیدا ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبد القادر کی ولادت کے ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا فرد ہوتا ہے۔ میرا نبی دنیا میں تشریف لایا، سیدہ آمینہ کہتی ہے آدھی شہزادے نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ کی تعریف بلند کی۔ آتے ہی سر کو سجدے میں رکھا اور اللہ کی تعریف بلند کی۔ اب غوث اعظم کی امی جان کے پاس چلیے، غوث اعظم کی والدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا عبد القادر دنیا میں تشریف لایا نا، تو دنیا میں تشریف لایا اس وقت لایا جبکہ رمضان شریف کی 1 تاریخ تھی۔ آپ دیکھیں نبی نے آتے ہی سر کو سجدے میں رکھا۔ سجدہ ہے کیا اللہ کی عبادت؟ سجدہ ہے کیا اللہ کی عبادت؟ میرا نبی دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرے، یہ نبیوں میں ہمارے نبی کی شان۔ اقلیوں میں غوث اعظم کو دیکھو، رمضان شریف کی 1 تاریخ کو پیدا ہو، آپ کی والدہ کہتی ہے پورے دن دودھ نہیں پیتا تھا، اگر دودھ پینا رہتا یا تو سحری کے وقت پیتا تھا یا افطار کے وقت پیتا تھا۔ نبیوں میں نبی تشریف لاتے ہیں تو آتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ولیوں میں غوث اعظم آتے ہیں تو آتے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا روح۔ ہمارے پاس وہ زبانیں نہیں کہ ہم غوث اعظم کی شان بیان کر سکیں۔ آج ہم بھی گھروں میں ناراض ہو جاتے ہیں کبھی کبھار، کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، اب تو کسی سے بات نہیں کروں گا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے مجھے بتانا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہمیں منانے کے لیے کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے بیٹا کھا لے، باپ آتا ہے بیٹا کھا لینا، تو کب تک نہیں بولے گا؟ تو نہیں بولتا ہے تو گھر میں سونا سونا رہتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لینا، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گا ہمیں بھی کھانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ یہ ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے، ہاں، کہ ماں کو بیٹے سے اتنا پیار ہے، بیٹا اگرچہ کیسا بھی ہو جائے لیکن ماں ماں ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر رک کر کے پیغام اور دینا چاہوں گا میری قوم کو، دوستو اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کا کردار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی ہو گئی تو اب ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں ماں باپ کی کیا ضرورت، اب تو روٹیاں پکا کر کے دینے والی آ گئی، کپڑے دھلنے والے بھی آ گئی ہے، باتیں کرنے والی بھی آ گئی، اب ہمیں ماں باپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتانا، روٹیاں پکا کر کے دینے والی تو آ گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کے لمبی عمر کی دعائیں کرنے والی کہاں ہے؟ لمبی عمر کی دعائیں کرنے والی کہاں ہے؟ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ورنہ ان لوگوں کے کلیجوں سے جا کر کے پوچھو جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، راتوں کو بستروں پر روتے ہیں، سسٹیاں لیتے ہیں، دیواروں سے چپک کر کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن کوئی تسلی دینے والا نہیں، کوئی انہیں اپنے سینے سے لگانے والا نہیں۔ ان کے دل سے آواز نکلتی ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے ماں باپ مجھے بھی اپنے سینے سے لگا دے، کاش کہ آج میری ماں ہوتی تو میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کر کے آرام کرتا، کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو باپ کے قریب بیٹھ کر کے اپنے دکھڑے کو بیان کرتا۔ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ میرے غوث فرماتے اس کے پیچھے میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو آج ہم گھر میں ناراض ہو جائیں، ماں مناتی ہے، بھائی مناتا ہے، باپ مناتا ہے۔ ایک بار میرے غوث نے بھی کہہ دیا اب تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، اب تو میں بھی نہیں پیوں گا۔ لوگوں نے پوچھا سرکار کب تک نہیں کھاؤ گے، کب تک نہیں پیو گے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے نہیں کھلائے گا، جب تک کہ میرا اللہ مجھے نہیں پلائے گا۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے کھا لے تجھے اس حق کی قسم جو ہمارا تیرے اوپر ہے، عبد القادر پی لے تجھے اس حق کی قسم جو ہمارا تیرے اوپر ہے۔ اسی لیے تو بریلی سے آواز آئی قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ شان اللہ نے میرے غوث کو عطا فرمائی۔ لیکن اس مقام اور اس مرتبے کے بعد بھی دیکھو 40 سالوں تک میرے غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔
سالوں تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایمانداری سے بتانا میری قوم والوں، غوث اعظم کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں، غوث اعظم کے نام پر جان دینے کی بات کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی 15 سالوں تک قرآن کی تلاوت کرے ایک پاؤں پر زور دے کر کے، اور آج ہمارا حال یہ ہے پورا مہینہ گزر جائے لیکن ہمیں قرآن یاد نہ۔ دن میں 10 مرتبہ بندہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا ہے اور بار بار موبائلوں کی اسکرینوں کو صاف کرتا ہے۔ پابندی کے ساتھ گھروں میں عورتیں ٹی وی کی اسکرین کو صاف کرتی ہے، لیکن کبھی خیال ہی نہیں آیا یار 5 سال ہو گئے قرآن کو تاغ میں رکھے ہوئے، کم سے کم قرآن کو میں پڑھتا نہیں ہوں، اتار کر کے اس کی ریت کو تو صاف کروں، اس کے اوپر جمی ہوئی گرد کو تو صاف کروں۔ اللہ اکبر، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مقدسہ سے اس طرح پیار کرتے ہیں، اور آج غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کا حال یہ ہے مہینہ گزر جائے، 6 مہینے گزر جائے، اللہ اکبر، حالات یہ رہتے ہیں جس طاق میں قرآن رکھا ہے اس طاق میں چھپکلیاں کھڑا کر رہی ہیں، چوہے دوڑ رہے ہیں اس طاق میں، باضابطہ مکڑیوں نے جالے بنا لیے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن کو اتار کر کے صاف کیا جائے، اس کی تلاوت کر کے اسے اپنے سینے سے لگایا جائے، اور پھر قوم روتی ہے، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جس قوم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، کسی ماں نے ایسا لال نہیں چلا تھا جو مسلمان کی آنکھوں سے آنکھ ملا کر کے بات کر لے، اور یہ شان اللہ نے لوگوں کو عطا فرمائی تھی جب تک لوگوں نے قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ یار اگر ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا خط اگر دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تھا تو دریائے نیل جاری اور ساری ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ شان قوم کو اس وقت ملی تھی جب قوم نے قرآن کو اپنی سینے سے لگایا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہم بھی قرآن مقدسہ کی تلاوت کریں، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے۔ خیر، جیسا کہ ابھی غالباً مولانا سکندر صاحب خطاب فرما رہے تھے کہ کرامتیں بیان کی جاتی ہے، خیر کرامت کی شان اپنی جگہ، ایک مبلغ کی 1000 سال کی تبلیغ وہ کام نہیں کر پاتی ہے جو اللہ کے ولی کے کرامت کر کے دکھا دیتی ہے۔ آج 20 سال 25 سال لوگوں کو ہو گئے خطابات کرتے ہوئے، لیکن حال یہ ہے پیاروں، بے نمازی بن نہیں پایا، روزوں کو ترک کرنے والا روزوں کی پابندی نہیں کر پایا، یہ حالات ہوتے ہیں نا۔ لیکن اللہ کے ولی کی کرامت کی شان دیکھو، میرے غوث نے ساگر کو کوزے میں کیا بلایا، کئی لوگ قدموں میں گرے، کہنے لگے معین الدین خطا معاف کی جائے، کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کروا لیا جائے۔ کرامت کی شان بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ غوث اعظم کے پیغام پر عمل کریں، غوث اعظم کے مشن کو گھر گھر پہنچائے، غوث اعظم کی محبتوں کے سچے چراغ ہم اپنے دلوں کے اندر جگائیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ہمیں عزت عطا فرماتا ہے۔ میرے غوث کا پیغام یہی تھا، لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن مقدسہ کی تلاوت کرو، ماں باپ کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، صحیح معنوں کے اندر اپنے سینوں میں خدا کا خوف پیدا کرو۔ اسے خوف خدا بندی نہیں کہتے کہ مجموع میں بندہ بیٹھا ہے تو اس وقت کہتا ہے یار میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ اکبر رات کی تنہائیوں میں رضائیوں میں چادروں میں منہ ڈال کر یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اب جو چاہے میں موبائل کی اسکرین پر دیکھوں، جو چاہے میں موبائل میں سنوں، کیوں بھول جاتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے گھر والے سب سو گئے ہیں لیکن میرے اللہ کی شان وہ شان ہے، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اسے خوف خدا بندی کہتے ہیں پیارو۔ عید کے دن غوث اعظم روتے ہیں، لوگوں نے آج تو عید کا دن ہے آج کیوں روتے ہو، میرے غوث نے فرمایا اگرچہ آج عید کا دن ہے لیکن عبد القادر کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جس دن عبد القادر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے۔ میری پوری تقریر کو بھول جانا دوستو، یہ ایک جملہ اپنی دل کی تختی پر لکھ لینا، ہر وقت خاتمہ بالخیر کی فکر کیا کرو، اس لیے کہ کامیاب انسان وہ نہیں کہ جس نے پوری زندگی نمازوں میں گزاری، پوری زندگی روزوں میں گزاری۔ صحیح معنوں میں کامیاب وہ ہے
جو مرتے وقت اپنے ایمان کو سلامت لے کر کے چلا جائے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ایمان کو سلامت لے کر کے چلے جانا، یہ فضل خدا بندی پر ہے. کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے ایمان کو سلامت لے کر کے چلے جانا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرو. جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس وقت دعا کیا کرو، اللہ میرا خاتمہ ہوئے تو ایمان پر ہوئے، میرا خاتمہ ہوئے تو ایمان پر ہوئے. بنیادی چیز کا نام خاتمہ بالخیر ہے. عید کے دن غوث اعظم نے فرمایا میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن عبد القادر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا. آج بتانا مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہمیں نے خاتمہ بالخیر کی کتنی فکر کی. بندہ سفر کر رہا ہو، جیب میں موبائل، اگر 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر کا سفر ہے تو زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 مرتبہ تو ضرور جیب سنبھالے گا. کہیں گر تو نہیں گیا، کسی نے نکال تو نہیں لیا، پتہ نہیں ادھر ادھر رکھ تو نہیں لیا میں نے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 10-15 ہزار روپے بندے کی جیب میں ہے، بندہ سفر پر نکلا تو بار بار جیب کی طرف ہاتھ جاتا ہے، ہاتھ کہیں گر تو نہیں گئے، کسی نے نکال تو نہیں لیا. ایمانداری سے بتانا، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا کہ میرا ایمان بھی سلامت ہے یا نہیں؟ کہیں ایسا جملہ تو میری زبان سے نہیں نکل گیا کہ جس کی بنیاد پر میرے ایمان کا سودا ہو گیا. حالات یہ ہیں لوگوں، ایسے جملے آج عام طور پر بندہ اپنی زبانوں سے استعمال کرتا ہے، معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، کہ جن کی بنیاد پر بندے کا ایمان اس سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، رات کو بیٹھ کر کے محاسبہ کرے اپنے آپ کا. یار کوئی آج میں نے سے جملہ تو نہیں نکال دیا اپنی زبان سے کہ جس کی بنیاد پر میرا ایمان مجھ سے چھین لیا گیا ہو. دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، کلمہ شریف کا ورد کرے رات کو سوتے وقت، صبح کو بیدار ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرے. یہی چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچائی. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو بیٹھ کر کے بات ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طریقے سے قرآن مقدسہ کی تلاوت کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے نانا جان پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوستو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرما فرامین ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام کا جو مبارک طریقہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طریقے پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزاریں. آپ اگر حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کا اخلاق بے مثال تھا. اور غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ولیوں میں میرے غوث کا اخلاق بے مثال نظر آتا ہے. اور آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، غوث پاک کے نام پر اگرچہ 11ویں کے مہینے میں ہم نے ایک بار نہیں 50 مرتبے دیگیں پکائی. انکار نہیں کرتا میں ان چیزوں کا کہ نظر و نیاز نہ کی جائے، ہاں کھلایا پلایا نہ جائے، الحمدللہ خوب کھلائے خوب پلائے، ہاں خوب اللہ والوں کے نام پر نظر و نیاز کرے. لیکن پیارو ساتھ ہی ساتھ ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. غوث اعظم کی زندگی پڑھے آپ، غوث اعظم کا اخلاق اتنا بے مثال تھا کہ اگر اس بندے کو دین کی دعوت دی جائے لیکن ایمان قبول نہیں کرتا، غوث اعظم کا بے مثال اخلاق دیکھا، قدموں میں گرا، کہنے لگا سرکار جب آپ کا اخلاق اتنا پاکیزہ ہے تو آپ کے نانا جان کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہوگا. خطا معاف کی جائے، کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا جائے. ان کا اخلاق اتنا پاکیزہ تھا کہ لوگوں کے راستے میں وہ پتھر نہیں ڈالتے تھے. آج تو حال یہ کہ اگر ایک جلسہ کسی کو کروانا ہو تو 50 راستے میں پتھر ڈال دیے جاتے ہیں. پہلے اس مصیبت سے، اس مصیبت کو دور کرو، اس کو دور کرو، اس کو دور کرو، اس سے جا کر کے معافی مانگو، اس سے جا کر کے بات کرو، تب جا کر کے ایک جلسہ انعقاد ہوتا ہے. اتنی تکلیفیں ایک مسلمان کو دے معاذ اللہ، اس طرح اسے پریشان کرنے کی کوششیں کرے معاذ اللہ. لیکن ہمارے بزرگوں کا اخلاق دیکھو دوستو، ایک زمانہ وہ تھا مسلمانوں کا اخلاق دیکھ کر کے غیر قدموں میں آ کر کے گرتے تھے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. آج ہمارا اخلاق اتنا برا ہوا کہ اسلام قبول کیے ہوئے لوگ ہماری بد اخلاقی کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ کر کے معاذ اللہ دوسرے دھرموں کو اختیار کر رہے ہیں. یہ حالات ہوئے دوستو. آپ دیکھو مسلمانوں کا اخلاق اتنا پاکیزہ ہے،
امریکہ کا ایک پادری سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے اس نے اچانک دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی روکی جائے. گاڑی روکی گئی. جب گاڑی سے باہر آیا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے, یہ بھیڑ اکٹھی کیوں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ادھر سے ایک بابا جی سائیکل لے کر کے گزر رہے تھے, راستے میں پتھر آیا اور ٹھوکر لگی, وہ زمین پر گرے, ان کی جان نکل گئی. ایک تاریخی جملہ اس پادری نے کہا تھا, کہنے لگا لگتا ہے اس گلی سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. کیا کہتا ہے؟ لگتا ہے اس گلی سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. لوگوں نے کہا تو امریکہ کا پادری کیسی باتیں کرتا ہے؟ ارے اس ایکسیڈنٹ سے, اس موت سے مسلمان کا اور پتھر کا کیا تعلق؟ سنو اس کی زبان سے نکلنے والے جملے. پادری کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے, وہ اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں خبردار کسی کے راستے میں پتھر نہ ڈالے جائے. اگر تمہارا گزر کسی راستے سے ہو تو پتھروں کو, کنکروں کو, تکلیف دینے والی چیزوں کو سائڈ میں کر دیا کرو, اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اگر مسلمان کا گزر اس گلی سے ہوتا, وہ اپنے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے پتھر کو سائڈ میں کر دیتا, بابا جی کی سائیکل نہ ٹکراتی اور ان کی جان نہ نکلتی. تاریخ صاحب جملہ کہا تھا اگر اس گلی سے مسلمان کا گزر ہوتا تو یہ پاکیزہ تعلیم ہمارے نبی نے اخلاق کے حوالے سے ہمیں دی. لیکن آج دیکھو نا, بھائی نے ترقی کر لی تو بھائی پریشان. اس کے گھر میں 4 ویلر کہاں سے آ گئی ہے تو میرے پاس ہونی چاہیے, اس کے پاس 2 ویلر کہاں سے آ گئی ہے تو میرے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے بچے اچھے کیسے رہتے ہیں, اچھا کھاتے پیتے کیسے ہیں. ماشاء اللہ حالات یہ ہیں, حالات یہ ہیں, لوگ تعویذات کا سہارا لیتے ہیں. ہاں اس لیے یہ تباہ ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں, ماشاء اللہ یہ برباد ہو جائے میں اچھا ہو جاؤں. مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو خود اچھا رہے اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھے. صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف میں رہ جاتا ہے, دوسروں کو آرام پہنچایا کرتا ہے. نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کتنا پاکیزہ اخلاق, کردار دیکھا سیدہ فاطمہ کا تو یہودن اور اس کا شوہر قدموں میں گر کر کے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آئے. آج بد اخلاقی پھیلی. یاد رکھیے گا ہر جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا نہ رہا. چاہے گھر کا جھگڑا ہو, چاہے محلے کا جھگڑا ہو, چاہے قوم کا جھگڑا ہو, ان سارے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق اچھے نہ رہے. ورنہ جب تک اخلاق اچھے تھے جھگڑے نہیں ہوتے تھے, جھگڑے ختم ہو جاتے تھے, اچھے اخلاق کی بنیاد پر محبتیں پیدا ہوتی چلی جاتی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا نبی کی شہزادی ہے. آواز آئی سیدہ کے کانوں میں, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری مدد کرے. اب کوئی مدد کے لیے پکارے. سیدہ فاطمہ زہرا کے کانوں میں آواز آئے, بھلا اس نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کیسے اس کی مدد کیے بغیر رہ سکتی ہے کہ جس کے بابا نے جانوروں کی مدد کی ہے, پرایوں کی مدد کی ہے. سیدہ فاطمہ کے کانوں میں آواز آئی تو سیدہ نے اپنے آپ کو پردے میں کیا, اور پردے میں کر کے جب گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودن کا مکان ہے, اس سے آواز آ رہی ہے. سیدہ اس کے گھر میں گئی اور جا کر کے ارشاد فرمایا کیا ہوا, کیوں پریشان ہو, کیوں تم نے مدد کے لیے پکارا؟ وہ کہنے لگی میرے یہاں پر بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور کوئی میرے پاس نہیں, بڑی پریشان ہوں. سیدہ نے کہا پریشان نہ ہو, اپنا مبارک ہاتھ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نے اس کے سر پر رکھا. ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے بتانا یار, اگر بیٹے کے سر پر ماں ہاتھ رکھ دے اسے کتنا سکون ملتا ہے. دن بھر کی ساری تھکاوٹیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہے, ماں کا ہاتھ آ جائے اتنا سکون ملتا ہے. جس کے سر پر فاطمہ کا ہاتھ آ جائے اسے کتنا سکون ملا ہوگا. نبی کی بیٹی فاطمہ نے ہاتھ رکھا, ہاتھ کا رکھنا تھا بچے کی ولادت ہو گئی. جب بچے کی ولادت ہوئی سیدہ جانے لگی تو پھر آنکھوں میں آنسو تھے. سیدہ فاطمہ نے کہا کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر بڑا ظالم ہے, شرابی ہے, ابھی آتے مجھ سے کھانا طلب کرے گا اور تم دیکھتی ہو کہ میری حالت کیا ہے, میں کیسے کھانا پکاؤں. سیدہ نے کہا پریشان نہ ہو, آج تیرے گھر پر کھانا میں بناؤں گی, آج تیرے گھر پر کھانا میں بناؤں گی. سیدہ گئی اس کے گھر میں اور جانے کے بعد جب برتن اتارے نا تو
آٹا نہیں تھا برتنوں میں. سیدہ پھر اپنے گھر پر گئی, جو لے کر کے آئی, اور لانے کے بعد سیدہ نے آٹا تیار کیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے روٹیاں بنائی, گھر کا سارا کام کیا, اور کام کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا جب اپنے گھر کو آ گئی ہے, شام کا وقت ہوا, اس کا شوہر آیا, جب بچے کو دیکھا تو باتیں کرنے لگا, مسکرانے لگا اور اس سے ہنسی مذاق کرنے لگا. بیوی نے کہا خوشیاں بعد میں منانا, پہلے جا کر کے اس نبی کی بیٹی فاطمہ کا شکریہ ادا کر کہ جس کے بابا مصطفیٰ پیارے کو تو گالیاں دیتا ہے. اگر آج اس نبی کی بیٹی فاطمہ نہ آتی تو نہ تیرا بچہ ہوتا, نہ تیری بیوی ہوتی. اس نے کہا آخر بات کیا ہے, جو کہنا چاہتی ہے کھل کر کے کہ. وہ عورت کہنے لگی, سیدہ آئی تب جا کر کے بچے کی ولادت ہوئی, ورنہ آج میں سلامت رہتی نہ بچہ سلامت رہتا. وہ کہنے لگا پتہ نہیں تو جو منہ میں آتا ہے وہ بکتی رہتی ہے, مجھے تو بتا تو صحیح کھانا کہاں ہے, بھوک لگی ہے. جب کھانا کھانے کے لیے اندر گیا, برتن نیچے اتارے اور روٹی کھانے کے لیے جب وہ بیٹھا ہے, پہلا لقمہ اس نے روٹی کا توڑا اور توڑ کر کے منہ میں ڈالا, کچھ دیر کے لیے سکتے میں چلا گیا, پھر دوسرا لقمہ توڑا, توڑ کر کے منہ میں ڈالا, پھر سکتے میں چلا گیا, تیسرا لقمہ توڑا, فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, بیوی کے پاس جا کر کے کہنے لگا بات کیا ہے, آج تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کوئی میں نے پہلی بار تو نہیں کھایا, بڑے بڑے بادشاہوں کے کھانا میں نے کھایا ہے, بڑے بڑے رئیسوں کی دعوتیں میں نے قبول کی ہے, لیکن وجہ کیا ہے, جو مزہ مجھے پوری زندگی نہیں آیا وہ مزہ مجھے 3 لقموں میں آیا ہے. بیوی نے کہا ارے مزہ کیوں نہیں آئے گا, آج روٹی تیری بیوی نے نہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا نے بنا لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اہل بیت. مزہ کیوں نہیں آتا, روٹی بھی تو سیدہ نے بنائی ہے. اب ایمانداری سے مجھے بتانا, جس کے شکم میں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی کے ٹکڑے چلے جائیں, کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے, کیا وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر میرے نبی کے شہزادے آقا حسین نے خطبہ دیا. خطبہ تو سب نے سنا, وجہ کیا ہے کہ صرف ہر نکل کر کے آیا, ہر نکل کر کے آیا. جس وقت میرے آقا حسین کربلا آ رہے تھے, اس وقت حسین اعظم کا گھیراؤ کرنے کے لیے ہر آیا تھا اپنے لشکریوں کو لے کر کے. تو اس وقت میرے حسین نے کہا تھا ہر تو ہمیں گرفتار کرنے آیا ہے, تجھ پر تیری ماں روئے. تو ہر نے کہا حسین اگر کوئی اور مجھے ماں کے بارے میں کہتا نا میں بھی اسے جواب دیتا, لیکن حسین تمہاری ماں فاطمہ ہے اور میں فاطمہ کو برا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میرے دل میں فاطمہ کی عزت ہے, فاطمہ کی محبت ہے, ہر کے دل میں فاطمہ کا پیار. اب قدرت کو یہ بھلا کیسے منظور ہو کہ فاطمہ کی محبت رکھنے والا جہنم میں چلا جائے. حسین نے خطبہ دیا, خطبہ تو سب نے سنا, لیکن ہگل کر کے ہر باہر آ گیا جہنمیوں سے. حسین اعظم کا خطبہ سن کر کے ہر نکل کر کے حسین کی غلامی میں داخل ہو گئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, جس کے سینے میں فاطمہ کی محبت ہو, جب وہ جہنم میں نہیں جا سکتا تو جس کے شکم میں فاطمہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی کے لقمے ہو, بھلا وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو خیر اسی وقت شوہر نے کہا بات ایسی ہے, روٹی کے ذریعے میرا پیٹ تو منور ہو ہی گیا ہے, چلو اس نبی کی بیٹی فاطمہ کی بارگاہ میں چل کر کے کلمہ پڑھ کر کے دل کو بھی منور کر لیا جائے. اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا, بچے کو بھی ساتھ لیا, بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگی, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں دوستو, جو کام کئی سالوں کی محنتیں نہیں کر پاتی وہ کام اچھا اخلاق کر کے دکھاتا ہے. اس لیے خدا را میرے غوث نے پیغام دیا, اچھا اخلاق بناؤ, حلال روزی تلاش کرو, ہمیشہ سچ بولو. لوگ کہتے ہیں حضرت جب تک جھوٹ نہ بولوں میری دکان نہیں چلتی. ایمانداری سے بتانا اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ میرا اللہ. کون ہے اس کائنات کو چلانے والا؟ میرا اللہ. یار جو رب کائنات کو چلاتا ہے, اگر تو اس کے حکم پر عمل کر کے ہمیشہ سچ بولے گا, کیا تیری دکان نہیں چلے گی؟ اتنا ایمان تیرا کمزور ہو گیا کہ جھوٹ پر تجھے بھروسہ ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں. جھوٹ نہ بولوں تو کام نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں حضرت آٹے میں نمک جتنا تو چلتا ہے, آٹے میں نمک جتنا چلتا ہے. یہ کوئی تیری طبیعت کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ تو نے ساروں کو ملا دیا.
یہ مصطفیٰ کی شریعت ہے. تو کہتا ہے آٹے میں نمک جتنا چلتا ہے معاذ اللہ. یاد رکھیے گا اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا بھی ہوگا, جھوٹ بول کر کے اگر بندہ 50,000 بھی کمائے اس میں 50 کی برکت نہیں ہوتی, اور سچ بول کر کے بندہ 5 بھی کماتا ہے اللہ 50,000 کی برکت عطا فرماتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ مسجد کے امام کی تنخواہ 30,000, مدرسے کے مدرس کی تنخواہ 7,000, لیکن اپنا گھر بھی چلاتا ہے, عالیشان اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتا بھی ہے اور سارے خرچ بھی اٹھاتا ہے. سب سے عالیشان کپڑا مسجد کا امام پہنتا ہے, سب سے عالیشان ٹوپی مدرسے کا مدرس لگاتا ہے. 5-7 ہزار میں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا, مسجد کا امام مدرسے کا مدرس کماتا ہے جھوٹ بول کر کے نہیں, سچ بول کر کے کماتا ہے. 7,000 تنخواہ رہتی ہے لیکن اللہ اس میں برکت 70,000 کی عطا فرماتا ہے. سچ بولو, سچ بولو. کسی نے میرے غوث سے پوچھا اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ میرے غوث فرماتے عقل حلال اور صدق مقال, ہمیشہ حلال کھاتا رہا اور سچ بولتا رہا, اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا. یار سچ بولنے کی بنیاد پر میرے غوث کو اللہ نے ولیوں کا تاجدار بنا دیا. کہتے ہیں دکان نہیں چلے گی, اس لیے ہمیشہ سچ بولے. کیا کرے؟ سچ بولے, سچ کو لازم کر لے, حلال کھاوے حلال. خیر ادھر کے حالات ہمیں پتہ نہیں, اور نہ اس وقت کنڈیشن یہ ہے دوستو. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا افسوس. 75% 80% قوم مسلم اپنی زندگیاں بیاج پر گزار رہی ہیں. کتنے افسوس کی بات. اور ہمارے ادھر علاقے میں جا کر کے آپ دیکھیں, اور کئی جگہوں پر آپ کا جانا ہوا ہوگا, دیکھا ہوگا, اب تک بیاج اور سود کا کاروبار مرد کر رہے تھے, لیکن اللہ اکبر اس وقت سچویشن یہ ہے عورتیں سود اور بیاج کا کاروبار کر رہی ہیں. حالات بدلے دوستوں, حلال کھائیں حلال. یار اگر کسی دن کھانے کو نہ ملتا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تیرے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک نمونہ حیات ہے. اگر کسی دن کھانے کو نہ ملے, حالانکہ میرے خیال سے یہ تو دن کسی کو دیکھنا نہ پڑا ہوگا کہ گھر میں پورا دن گزر گیا ہوگا اور پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں, کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں. یہ تو دن شاید کہ کسی کی نظروں کے سامنے آیا. لیکن پھر بھی اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کھانے کو کچھ میسر نہ آئے تو میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر لیا کر. جس وقت جنگ خندق کے موقع پر صحابہ نے کپڑوں کو ہٹا کر کے کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت اتنی ہے کہ ہمارے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, تو آمینہ کے لال نے جب اپنا مبارک کرتا اٹھایا اور دکھایا صحابہ کو, تو صحابہ کے پیٹ پر تو ایک پتھر تھا, لیکن میرے نبی کے مبارک شکم پر 2 پتھر نظر آتے ہیں. یہ بھی ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے. سیدہ فاطمہ نے کہا 10 دن گزر جاتے تھے, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, فاقوں پر فاقے رہتے تھے. اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھ کر کے ہم زندگی گزارتے تھے. اور روزے بھی کیسے رکھے جاتے تھے؟ کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے سحری کی جائے اور اسی گٹھلی کو چوس کر کے افطار کر لیا جائے. پیارو اچھا کھانے کو نہ ملا تو بندہ بیاج لینے چلا گیا, اچھا پہننے کو نہ ملا تو بندہ سود لینے چلا گیا. ہم جو سود کا لا کر کے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, حقیقت میں کھا پی نہیں رہے, اپنے شکموں کے اندر ہم آگ کو بھر رہے ہیں, آگ کو بھر رہے ہیں. یار کتنا کم نصیب ہے وہ باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو بیاج اور سود کے پیسے سے معاذ اللہ, اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے تو ناجائز پیسوں سے معاذ اللہ. 2 روپے ہی کما لیکن حلال کے کما, محنت کر کے کمانا کھانا, یہ نبیوں کی سنت ہے. سبحان اللہ, نبیوں کی سنت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. تو میرے غوث نے ہمیں یہ پیغام دیا. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں نا, ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کا کردار تھا. 17 سال کی عمر میں جب میرا غوث نکلا اپنے گھر سے تو ماں نے کیا کہا عبد القادر سچ بولنا. آج مائیں کیا کہتی ہیں؟ باپ گیا بیچارہ کمانے کے لیے باہر صبح کو اور کہہ کر کے گیا تھا جب تک میں نہ آ جاؤں باہر نہ جانا. خیر وہ تو چلا گیا, کون ہمارا دھیان رکھنے والا. محترمہ نے اپنے بچے کو ساتھ میں لیا اور پورے شہر کا چکر لگا دیا اور آ کر کے اپنے بچے سے کہہ دیا جب شام کو آ کر کے تمہارے والد صاحب پوچھے تو بتانا مت کہ ہم کہاں جا کر کے آئے. یہ ٹریننگ مائیں دے. اگر باپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے, اتفاق سے قرض والے کا فون آ گیا قرض وصول کرنے کے لیے, تو موبائل باپ بیٹے کے ہاتھ میں دیتا ہے, کہہ دے
میرے والد صاحب استنجا خانے سے ابھی گھر پر ہے نہیں، موبائل بھول کر کے چلے گئے، وہ باہر گئے. یہ کون ٹریننگ دے رہا ہے اپنے بچے کو؟ ماں باپ معذرت. آج تو دوسروں سے جھوٹ بلوا رہا ہے، یہ بچپن میں جھوٹ سیکھا ہوا کل تیرے ساتھ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا. تنخواہ رہے گی 8,000 لیکن بیوی کو دینے کے چکر میں جب تو پوچھے گا کہ تنخواہ کتنی ہے تو بتائے گا 6,000. حالات نہیں ہے. بچپن میں اس کو جھوٹ بولنا تو نے سکھایا، آج تیرے ساتھ یہ جھوٹ بولتا ہے. اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور تربیت اولاد 15-17 سال کی ہو جاتی تب نہیں ہوتی ہے، جیسے ہی ماں کے شکم میں حمل ٹھہرا اسی وقت سے تربیت شروع کر دی جاتی ہے. آج تو حال یہ شکم میں بچہ ماں گانے سنے، شکم میں بچہ ماں جھوٹ بولے، شکم میں بچہ ماں تمباکو کھائے، شکم میں بچہ ماشاء اللہ ماں گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارے، شکم میں بچہ 3-3 گھنٹہ 5-5 گھنٹہ ماں ٹی وی کی اسکرینوں کے سامنے نظر آئے. اثر کیا پڑے گا بچے پر؟ اثر کیا پڑے گا؟ اثر تو اس وقت ہوتا ہے ماں روٹی پکاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں جھولا جھلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں گھٹی چلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ماں بچے کو سلاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے. جب اس پاکیزگی کے ساتھ بچے کی تربیت کی جاتی ہے نا تو تاریخ گواہ ہے، مکے کی سرزمین پر بیٹا ہے، لبوں پر قرآن کی تلاوت، مدینہ مدینہ شہزادہ پہنچا، لبوں پر قرآن کی تلاوت، وہی شہزادہ کربلا پہنچا، لبوں پر قرآن کی تلاوت، محرم کی 1 تاریخ، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری، محرم کی 2 تاریخ، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری، 3 4 5 6 7 8 9 10 تاریخ، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری. علی اصغر کا بچپنا تڑپا، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری. علی اکبر کی جوانی دی گئی، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری. اور محمد کا بچپنا پیش کیا گیا، لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری. یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ ہی تو تھا کہ سر تل سے جدا ہو گیا، نیزے پر اٹھا لیا گیا، پھر بھی میرے حسین کے لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، شان اہل بیت. اس لیے خدا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. انشاءاللہ اگر اولاد کی تربیت اچھی کرے گا، اس زمانے میں عبد القادر تو کوئی نہیں بن سکتا، معین الدین تو نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم ان کے غلام تو بن سکتے ہیں. اور صحیح معنوں میں ان کے غلام ہی بن گئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس محفل مقدسہ سے بنیادی طور پر یہی پیغامات ہیں جو غوث اعظم کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میرے بیان میں کسی طرح کی غلطی خطا واقع ہو گئی ہو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. اللہ سبحان اللہ. یہ چراغ شام ہے.